اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 111 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی، ہر نفس اپنے نفس سے بحث و تکرار کر رہا ہوگا۔ سورہ عبس آیت نمبر 37 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی، وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو دانتوں سے کھانے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے۔ سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ بس حضرت آدم کہیں گے، آج میرا رب غضب میں ہے۔ وہ اتنے شدید غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی بظاہر معصیت کی۔ مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے، آج ہمارا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے
اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور میں نے بظاہر 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی پسندیدہ روح ہیں، اور آپ نے لوگوں سے پنگوڑے میں کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور نہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اللہ عز و جل میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، پس کہا جائے گا اے محمد آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے شریک ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی 2 چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں فاصلہ ہے۔ امام ترمذی کی دوسری روایت میں ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کی گئی، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کی عبادت کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عذر پیش کرتے اور امت کی شفاعت نہ کرتے، لیکن آپ امت کی شفاعت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی امت نے آپ کی عبادت نہیں کی، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کو یا رسول اللہ ندا کرنا
آپ کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم اور علم غیب ماننا اور آپ کی تعظیم و تکریم کے دیگر معمولات اہل سنت، ان میں سے کوئی چیز شرک نہیں ہے، اور ان امور کو شرک کہنا اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اے کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ میں نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن ہمیں ڈراؤ۔ میں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کر جائیں گے تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور زیادہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے تو اس کی تپش سے مغرب میں کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا، حتیٰ کہ اس کی تپش سے اس کا دماغ بہنے لگے گا۔ انہوں نے کہا اور زیادہ بیان کرو۔ میں نے کہا اے امیر المومنین بے شک قیامت کے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر کافی دیر تک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ اللہ کی کتاب میں اس کو نہیں پاتے؟ آپ نے کہا کیسے؟ تو میں نے سورہ النحل آیت نمبر 111 ترجمہ اس کی تلاوت کی، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جگڑتا ہوا آئے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔